ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ گلمرگ میں برفانی تودہ افرٹ چوٹی سے ٹکرایا، ایک غیر ملکی اسکیئر ہلاک، ایک لاپتہ، 3 کو بچا لیا گیا۔ جموں کشمیر میں پہلی الیکٹرک ریل سروس کا آغاز، وزیر اعظم نے 2 دن پہلے کیا تھا افتتاح۔ سفر میں وقت اور پیسے کی ہوگی بچت، لوگوں میں خوشی کی لہر۔ پی ایم وشوکرما اسکیم ثابت ہو رہی ہے سود مند، تعلیم یافتہ اور ناخواندہ لوگ بن رہے ہیں ہنرمند۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی، تمام رکاوٹوں کو کیا گیا دور۔ اور نوجوانوں کے مستقبل کو لے کر زنگیر سپورٹس ایسوسی ایشن فکر مند، منشیات سے دور رکھنے کے لیے سپورٹس کی جانب راغب کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات پر دیا زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلمرگ میں برفانی تودہ افروٹ چوٹی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود ایک غیر ملکی اسکیئر ہلاک ہو گیا ہے۔ 3 دیگر بچا لیے گئے ہیں، جبکہ ایک ابھی بھی لاپتہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ برفانی تودے کے ٹکرانے سے تقریباً 5 سے 7 روسی اسکیئر پھنس گئے تھے، جنہیں فوری ایک آپریشن شروع کر کے بازیاب کیا گیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ جمعرات کی دوپہر مشہور اسکی منزل گلمرگ میں افراوت چوٹی پر کھلان مارگ پر برفانی تودہ گرنے سے ایک اسکیئر ہلاک ہو گیا ہے اور 3 دیگر کو بچا لیا گیا ہے۔ اہلکار کے مطابق برفانی تودہ کھلان مارگ سے ٹکرا گیا، جس میں کم از کم 5 غیر ملکی اسکیئرز پھنس گئے۔ اس کے بعد اس جگہ پر ایک بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 3 کو بچا لیا گیا، تاہم اس حادثے میں ایک اسکیئر کی موت واقع ہو گئی ہے اور ایک اب بھی لاپتہ ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ کم از کم ایک اسکیئر کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ برف کے نیچے پھنسا ہوا ہے۔ یہ تمام غیر ملکی ہیں اور ان اسکیئرز کا تعلق روس سے بتایا جا رہا ہے۔ آئیے تازہ اپڈیٹ کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر ملک سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں۔ جی جہانگیر، برف کا تودہ ٹکرانے سے ایک غیر ملکی اسکیئر کی ہلاکت ہوئی ہے، 3 کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ایک اب بھی لاپتہ ہے۔ کیا سرچ آپریشن جاری ہے؟ کیا اس اسکیئر کا کچھ پتہ چل پایا ہے؟ جی عمران، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آج چند روز ہوئے یہاں کشمیر میں جو برف باری ہوئی ہے، اس کے بعد جو سیاحتی مقام ہے گلمرگ، یہاں پر بھی جو سیاح ہیں وہ کافی مقدار میں جو یہاں پر وادی کی اور رخ کر رہے ہیں۔ اس میں جو کچھ سیاح ہیں وہ یہاں گھومنے آتے ہیں اور کچھ سیاح جو ہے وہ فورن سے آتے ہیں یہاں پہ سنو سکینگ کے لیے۔ اسی کے دوران آج جو ہے یہ گلمرگ کی ایک افروٹ جو ہے علاقہ ہے، افروٹ پیک ہے، جسے میں آپ کو بتا دوں کہ کھلن مرگ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ 8 جو ہے روسی سیاح جو ہے وہاں پہ گئے تھے، یہ سنو سکینگ کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں پر ایک برفانی، آپ کو میں بتا دوں کہ ایولانچ کی زد میں آ گئے، جس میں جو ہے ایک سکی کی جو ہے اس میں موت واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پورے جو وہاں پر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو ٹیمیں تھی، وہاں پہ فوج کی جو ٹیمیں تھی، انہوں نے پورے علاقے میں جو سرچ آپریشن چلایا۔ اس کے دوران جو ہے ایک سکر کی موت واقع ہوئی ہے، جو باقی ہیں جی جہانگیر ملک، یہ تمام اسکیئرز غیر ملکی ہیں، ان کا تعلق روس سے بتایا جا رہا ہے۔ کیا مہلوک اسکیئر کے گھر والوں کو خبر کر دیا گیا ہے؟ کیا پیش رفت ہوگی اس معاملے میں؟ جی عمران، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو سکہ ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے، یہ روس کا رہنے والا ہے اور یہاں پہ سکی کرنے آیا تھا جس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسے جو ہے اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو آفیشل فارمیلٹیز کے بعد ہی جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں سے بھیجی جائے گی۔ جی عمران۔ جہانگیر، کل بھی دریائے سندھ میں ایک برفانی تودہ گرا تھا اور محکمہ موسمیات نے تقریباً 10 جگہوں پر برفانی تودے گرنے کی وارننگ بھی جاری کی تھی۔ کیا احتیاطی اقدامات نہیں کیے گئے؟ یہ غیر ملکی کیسے افراوٹ چوٹی پر بنے رہے؟ جی عمران،
میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں گلمرگ میں پہلے ہی ایک جو ہے کھیلو انڈیا جو ہے یہاں گیمز کا آغاز کل ہوا تھا، اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے یہاں پہ ملک بھر سے اور دنیا بھر سے جو سیاح ہیں اور جو سکی پلیئر ہیں یہاں پر وادی کی اور رخ کر رہے ہیں، خاص کر جو یہ سیاحتی مقام گلمرگ ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جو یہاں پہ جو علاقے میں پہلے سے ہی ریسکیو ٹیمز کا جو ہے یہاں پہ کڑا بندوبست لگا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بیچ میں جب یہ سکی کرنے گئے تو وہاں پر یہ برفانی تودے کی زد میں آ گئے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہی جو ہے یہاں پہ پہلے ہی بندوبست لگا دیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر پورے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جو ہے دیش بھر سے یہاں پہ سیاحوں کے ساتھ سیاح آ رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ پلیئرز بھی جو ہے کھیلو انڈیا گیمز میں. جہانگیر ملک، محکمہ موسمیات نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ 10 جگہوں کے انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر برفانی تودے گر سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط برتی جائے. اب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اب انتظامیہ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا سختی برتی جا رہی ہے اب؟ جی عمران جی، آپ جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو اپری علاقے ہیں، ہم گلمرگ کی بات کریں، سون مرگ کی بات کریں یا پہلگام کی بات کریں، جہاں پر یہ برفانی تودے آتے ہیں وہاں پر جو ہے اب سختی تھوڑی برتی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ابھی اور بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی جو ایولانچ کی وارننگ دی گئی کہ اور بھی ایولانچ وہاں پہ آ سکتے ہیں. جی عمران. جی جہانگیر ملک، بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے. ناظرین، یہ تھے ہمارے نمائندے جہانگیر ملک جو ہمیں تفصیل بتا رہے تھے. افراوٹ چوٹی پر اچانک برفانی تودا آ کر ٹکرا گیا اور وہاں پھنسے 7 غیر ملکی جن کا تعلق روس سے ہے انہیں ایک سرچ آپریشن کر کے وہاں سے بچا لیا گیا، لیکن اس دوران ایک اسکیئر کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ ایک ابھی لاپتہ بتایا جا رہا تھا کہ سرچ آپریشن اس سلسلے میں ابھی جاری ہے. بڑھتے ہیں آگے. جموں سری نگر قومی شاہراہ کو آج چوتھے روز انتظامیہ کی جانب سے یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ ناشری رامبن اور بانیہال کے درمیان مختلف مقامات پر پسیاں، پتھر اور مٹی کے تودے گرانے سے شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے مسافر وہ مال بردار گاڑیاں شاہراہ پر درماندہ رہیں. تاہم انتظامیہ کی جانب سے لگاتار کوششوں کی وجہ سے آج چوتھے روز شاہراہ کو بحال کر کے درماندہ گاڑیوں کو اپنی منزلوں کی جانب روانہ کیا گیا، جس کے بعد لوگوں میں کافی خوشی دیکھی گئی. جموں سری نگر قومی شاہراہ مسلسل 4 روز کے بعد آج ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا. واضح رہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر رامن بانیہال کے درمیان مختلف مقامات پر پسیاں، پتھروں اور مٹی کے تودوں کے گرانے کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا، جس کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا. وہیں انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو لگاتار انتظامیہ اس کوشش میں رہی کہ شاہراہ کو جلد از جلد آمد و رفت کے لیے بحال کیا جائے. تو آج چوتھے روز جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا اور سب سے پہلے مسافر و مال بردار گاڑیوں کو جو شاہراہ پر درماندہ تھی انہیں اپنی اپنی منزلوں کی اور جانے کی اجازت دی گئی. بانیہال سے جموں کشمیر میں پہلی الیکٹرک ریل سروس شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا افتتاح کیا تھا. الیکٹرک ٹرین شروع ہونے سے لوگوں میں خوشی کی لہر ہے. ٹرین شروع ہونے سے وقت کی بچت ہوگی اور عوام کم کرائے پر سفر کر سکیں گے. پیش ہے رپورٹ. یہ کشمیر میں سنگلدان بانیہال سے بارہمولہ تک الیکٹرک ٹرین سروس سے شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا افتتاح کیا. اس سروس سے 183 کلومیٹر طویل سفر کرنے والوں کا وقت بچے گا. اس روٹ پر 2 الیکٹرک ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں. حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں بڈگام اور بارہمولہ اسٹیشنز کے درمیان کل 1271 بجلی کے کھمبے لگائے گئے ہیں. ان میں سب سے زیادہ 305 کھمبے سوپور اور بارہمولہ کے درمیان ہیں. مقامی لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ٹرین شروع ہونے سے انہیں کافی فائدہ ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبح یہاں سے نکلتے ہیں ٹرین میں، شام کو آج ہمارے یہاں نئی ٹرین کی اناگریشن بھی مودی صاحب نے کی ہے. بڑی اچھی ٹرین ہے، ہیٹنگ سسٹم اچھا ہے، سیٹنگ سسٹم اچھا ہے، ٹائم بھی بچتا ہے، جس سے ہم ایزیلی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک تو کرایہ بچے گا، دوسرا الیکٹرک ٹرین جو ہے وہ فاسٹ ٹرین ہوگی،
ہر بندہ تھوڑا اپنے مقام پہ جلدی پہنچ جائے گا. گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اڑی میں بھی یہ مطلب ٹرین آ جائے. فائدہ اگر دیکھا جائے تو اس سے ٹائم کی بچت ہوگی اور پیسے کی بھی بچت ہوگی. یہ بہت اچھا قدم ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرک ٹرین خدمات کو بارہ مولہ سے جموں تک توسیع دی جانی چاہیے. الیکٹرک ٹرین سے فضائی آلودگی کو کم کرنے کی کوششوں کو بھی تقویت ملے گی. واضح ہے کہ سال 2013 میں کشمیر میں پہلی مرتبہ ٹرین سروس شروع کی گئی تھی. جموں کشمیر میں اب الیکٹرک ٹرین سروس شروع کر دی گئی ہے. بانیہال سنگدال سے 183 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ ٹرین سروس بارہ مولہ تک چلائی جا رہی ہے. ناردرن ریلویز اتھارٹی کے مطابق یہ پروجیکٹ 2019 میں شروع کیا گیا تھا, جس میں 324 کروڑ روپے کی لاگت لگائی گئی تھی, جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے. اور الیکٹرک ٹرین جو ہے سنگدال سے بارہ مولہ تک اس کی سروس جو ہے شروع کر دی گئی ہے, جس میں دن میں 2 الیکٹرک ٹرینیں جو ہے چلائی جا رہی ہیں. مقامی لوگ اس پر کافی خوش ہیں. ان کا یہ سنہرا خواب جو ہے پورا ہو چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے جو ہے جموں تک یہ الیکٹرک ٹرین سروس چلائی جائے. وہیں سرحدی علاقے اوڑی کے لوگوں کی بھی مرکزی انتظامیہ سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے ریلوے پروجیکٹ کا کام شروع کیا جائے تاکہ ہم بھی اس ریل سروس کا جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. اپنی پارٹی کے لیڈر ڈیزی رینا نے ضلع پلوامہ کے دور افتادہ علاقے باغ سنگروانی کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے برف باری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا اور علاقے کے لوگوں کو درپیش مسائل کی سماعت کی. ڈیزی رینا نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ کے تعاون سے سبھی مسائل کو حل کیا جائے گا. ڈیزی رینا نے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں 200 یونٹس بجلی عوام کو مفت فراہم کرے. مقامی لوگوں نے علاقے میں بجلی, پانی کی فراہمی, سڑکوں کی مرمت اور ہیلتھ سینٹر کی تعمیر کا مطالبہ کیا. اس موقع پر مقامی نوجوان مشتاق احمد نے کہا کہ علاقے میں بجلی کا مناسب انفراسٹرکچر اور واٹر سپلائی, ہیلتھ کیئر سینٹر اور مناسب سڑکیں نہیں ہیں. انہوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور علاقے کی طرف توجہ دیں, کیونکہ یہ علاقہ بہت پسماندہ ہے اور مناسب توجہ کی یہاں پر بے حد ضرورت ہے. یہ گاؤں غریب طبقہ ہے اور پانی کی دقت ہمیں بہت ہو رہی ہے اور پاور کی دقت بھی بہت ہو رہی ہے. غریب کی عوام ہے یہاں پہ, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی 200 کما رہا ہے, 200, 250, 500, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. اس حساب سے ہماری یہ گزارش ہے, سب سے پہلے ہمارا ہاسپٹل بننا چاہیے. اس کے لیے ہم بہت پریشان ہیں اور روڈ کی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ. جب گاڑی کی وجہ سے ہمیں گاڑی نہیں ملتی ہے, برف کی وجہ سے. دیکھیے میں یہاں پہ آئی ہوں, اس سے پہلے بھی آتی تھی میں یہاں پہ, میں نے ان کے مسائل سنے ہیں. یہاں پہ اگر پبلک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آف انڈیا نے چنا ہے, اس کا کام کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے کام, یہاں کچھ تو ہوا نہیں ہے. نہیں ہے, آپ مجھے بتائیے کھانا کیسے بنائیں گے؟ اگر نل فریز ہو رہے ہیں, پائپیں فریز ہو رہی ہے, تو ان کا ایک یہاں پہ ٹیوب ویل نہیں ہونا چاہیے. ایک ٹیوب ویل نہیں ہے ان کو یہاں پہ. یہاں لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے. لائٹ کے بنا 4 لاکھ روپے ایک غریب کی بل آئی ہے. اگر 4 لاکھ روپے بل آئی ہے, میں کل چیف انجینئر کے پاس گئی ہوئی تھی, وہاں میں نے دیکھا اور اس نے دیکھا کمپیوٹر میں 4 لاکھ ہے, کیونکہ جب سے اگریمنٹ ہوا ہے غریب نہیں بھر سکا. اس میں چینل کے مادھیم سے میں مودی جی تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں, ان غریبوں کا مسئلہ حل کرو. ان کو بھی دلی کی طرح, میں بھی دلی میں رہتی ہوں, وہاں پہ 200 یونٹ فری ہے. ضلع اننت ناگ کے کھنابل پہلگام روڈ پر برف باری کے باعث یہ روڈ زیر آب آ گئی ہے. کے پی روڈ کے کناروں پر دہائی قبل ڈرینیج نظام بنایا گیا تھا, تاہم قصبے میں جب بھی تیز بارش یا برف باری ہوتی ہے تو پورا علاقہ زیر آب آ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں راہگیروں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے چلنے پھرنے میں کافی دشواریاں پیش آتی ہیں. لازبل کے دکانداروں کے مطابق ان کی دکانوں پر گراہک نہیں آ رہے ہیں, جس سے ان کی روزی روٹی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ سے بارہا نمائندگی کی گئی, لیکن انتظامیہ اس مسئلے کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. جموں کشمیر کے ضلع بارہ مولہ کے سرحدی علاقے اوڑی کے گاؤں کرکوٹ سے بابا فرید زیارت شریف تک جانے والی رابطہ سڑک کا کام شروع کر دیا گیا ہے. یہ رابطہ سڑک بلوٹ سے زیارت شریف بابا فرید تک پہنچائی جائے گی. محمد حنیف چچی نوجوان گجر لیڈر اور سماجی کارکن کی سربراہی میں گھرکوٹ اڑوی میں ڈپارٹمنٹ نے سڑک کا سنگ بنیاد رکھا.
बता दें कि कई सालों से इस इलाके का काम DPR पहले ही बंद कर चुका था और काम शुरू नहीं किया जा रहा था। आज काफ़ी अरसे के बाद महकमे R&B की जानिब से इस राबिता सड़क पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से मकामी लोग काफ़ी खुश हैं और उन्होंने इंतज़ामिया और महकमे R&B का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि जल्द से जल्द ये राबिता सड़क का तामीराती काम मुकम्मल हो जाए ताकि उन्हें परेशानियों से निजात मिल सके। PM विश्वकर्मा स्कीम से न सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि नाख्वानदा लोग भी हुनरमंद बन रहे हैं, जिससे वो रोज़गार कमाने के साथ साथ रोज़गार फराहम करने के भी अहल बन रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। विश्वकर्मा स्कीम हिंदुस्तान में कारीगरों और दस्तकारों को मदद और बाइख्तियार बनाने पर मरकूज मुख्तलिफ बुनियादी अहदाफ पर मुश्तमिल है। ज़िले पुलवामा न सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि नाख्वानदा लोग भी इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत नौजवानों को ट्रेनिंग के साथ साथ माली मुआविनत और सब्सिडी पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। कई नौजवानों ने PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करने पर मरकजी सरकार खासकर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए यहाँ बेरोजगारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नौजवानों को अपने यूनिट से खड़ा करके दूसरों को भी रोजगार फराहम करने के मौके मिल सकते हैं। मे दप मेरे फायदा रोजगार ये स्कीम तो वो 5-5 रुपये दोहस तरह बे दोहस बेहान दोहस ड्यूटी दिवान पे सर्टिफिकेट चलान वो पे लोन वोन मा कड़ो बे तम मिल मुआवजा हेको मदद कर गरीबस वरीबस हेचनावान कसब सह ब्रो पचित मिल अगर ये ब्रो कुन अतन कर पे मिल सर्टिफिकेट अम लोन वोन कड़ित अम बनान पन बिजनेस। जो ये विश्वकर्मा स्कीम है इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे हम अपने दोस्तों और बाकी जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुलवामा के सुपरिंटेंडेंट गुलाम नबी शाह ने कहा कि दीगर कई प्राइवेट इदारों में भी PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। कारीगरों की कमी नहीं है, तो यहाँ भी ये स्कीम लॉन्च की गई। सरकारी इदारों के साथ साथ सरकार ने जो प्राइवेट इदारे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, ताकि जो काफ़ी तादाद में जो कारीगर हजरात हैं जिनकी स्किल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उनकी स्किल को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो एक तेज़ रफ्तार वाला दौर है इस कंपटीशन में वो पीछे न रह जाए और इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल हो, वो कंपटीशन में उतर सके, कंपटीशन में जीत जाए। और इनका गवर्नमेंट ने स्कीम है इनके लिए मार्केटिंग का सपोर्ट भी रखा हुआ है। गुलाम नबी शाह ने कहा कि वादी के साथ साथ जिले पुलवामा में नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। अब उनके इस हुनर को भी निखारा जा रहा है, जिससे नौजवान अपना रोजगार कमाने के अहल बन सकते हैं। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की। नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए जिंगी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से आज सोपोर विटलब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत इरफान दिलावर भट्ट ने की। दरअसल जिंगी स्पोर्ट्स एसोसिएशन गुज़श्ता कई सालों से नौजवानों के लिए काम करती है और उनके लिए क्रिकेट के साथ साथ दीगर टूर्नामेंट करवाती है ताकि नौजवान गलत कामों और मनशियात से दूर रहें। इस मीटिंग में आज एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की और आने वाले वक्त में नौजवानों के लिए और ज़्यादा टूर्नामेंट किए जाएं और इसके अलावा इस एसोसिएशन में आज और लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ये इस्टेब्लिश हुई है 2021 में और 2021 से लेके अगर हम देखेंगे हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर की बात हम करेंगे तो हमने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे कराए जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पे या हमारा जो ये एरिया पड़ता है जंगीर का एरिया पड़ता है इसमें उनमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है इनकी क़यादत में हमने ऐसे भी काम किए ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम्स के। इसी तरह हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, ट्रैकिंग का इवेंट हुआ, कार्निवल्स हुए, जो कार्निवल्स हमने स्पॉन्सरशिप पे लिए वो हमने कराए डिफरेंट एरियाज़ में हमारे अपर जंगीर और लोअर जंगीर के बेल्ट में। आज जो हमारी जो ये मीटिंग हो रही है ये मीटिंग इस वजह से हुई कि हमारी जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी थी वो मुश्तमिल थी हमारी
کشتواڑ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مقامی فنکاروں کے لیے کشتواڑ آئیڈل کے دوسرے سیشن کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو کی قیادت میں کشتواڑ کے پکچر ٹائم تھیٹر TRC کشتواڑ میں KDA کی ویب سائٹ اور کشتواڑ کیلنڈر کا اجرا کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کشتواڑ نے اپنے بیان میں کہا کہ ضلع کی خوبصورتی کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کے لیے جامع معلومات اور خدمات فراہم کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سارے ینگ بچے اور کافی ساری لیڈیز، کافی سارے جینٹس، آپ لوگ بہت ایک فل ہال آج ہمارے سامنے موجود ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے پورے کشتواڑ ٹاؤن کی انرجی کو دیکھتے ہوئے۔ اس طرح کے پلیٹ فارمز کے 2 یا 3 مین مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو مقصد جیسے SSP صاحب نے بتایا کہ ایک ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم ملتا ہے، اور جب آپ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے من میں جو کانفیڈنس آتا ہے، اور اگر آپ ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو پھر سیریسلی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اس بار کے کشتواڑ آئیڈل کے ونرز کو ہم نے فری آف کاسٹ اسٹوڈیوز، ان کا گانا ریکارڈ ہوگا اسٹوڈیو میں، جو ابھی ہمارے کشتواڑ میں ہی ایک اسٹوڈیو کھول کے سامنے ٹوریزم کے کیلنڈرز اور ویب سائٹس کو لانچ کیا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا ضلع کتنا خوبصورت ہے، لیکن اتنے ٹائم سے ہم لوگوں نے اس کو دنیا کے باہر اس لیول تک نہیں پہنچایا۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ گلمرگ میں برفانی تودا افرٹ چوٹی سے ٹکرایا، ایک غیر ملکی اسکیئر ہلاک، ایک لاپتہ، 3 کو بچا لیا گیا۔ جموں کشمیر میں پہلی الیکٹرک ریل سروس کا آغاز، وزیر اعظم نے 2 دن پہلے کیا تھا افتتاح، سفر میں وقت اور پیسے کی ہوگی بچت، لوگوں میں خوشی کی لہر۔ PM وشوکرما اسکیم ثابت ہو رہی ہے سود مند، تعلیم یافتہ اور ناخواندہ لوگ بن رہے ہیں ہنرمند۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی، تمام رکاوٹوں کو کیا گیا دور۔ اور نوجوانوں کے مستقبل کو لے کر زنگیر سپورٹس ایسوسی ایشن فکر مند، منشیات سے دور رکھنے کے لیے سپورٹس کی جانب راغب کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات پر دیا زور۔ JK ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔